ایک طرف تو آئزہ کو یہی ٹینشن تھی کہ ایشال جو کہ بزنس کی پڑھائی کر رہی ہے اور اتنا اچھا فیملی بیک گراؤنڈ رکھتی ہے، اس کے باپ کا بزنس تو شاید اسد سے بھی زیادہ بڑا ہے، تو وہ یقیناً اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو اپنے ہی بزنس میں شامل کر لیں گے۔ اس طرح آئزہ جو کہ اس گھر پہ اپنی حکمرانی چاہتی ہے، اس سے محروم رہ جائے گی۔ دوسری طرف اسے جب پتہ چلتا ہے کہ عاشر کو ایشال کے والد نے بزنس میں پیسے انویسٹ کرنے کی آفر کی، لیکن عاشر نے صاف انکار کر دیا اور صاف یہی کہا کہ میں اسد بھائی کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، تو آئزہ کے چہرے پہ ایک پرسکون مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اوپر سے تایا ابو بھی اس بات کی تائید کر دیتے ہیں کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم دونوں بھائی اپنے بڑے بھائی سے قدم ملا کے نہیں بلکہ اس سے ایک قدم پیچھے ہی چلو ہمیشہ، کیونکہ میں یہی جانتا ہوں کہ وہی تم لوگوں کی اچھی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس لیے مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ تم نے بزنس کا کوئی بھی فیصلہ اپنے در پہ نہیں لیا۔ لیکن روحان یہاں باپ کی مخالفت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ابا جی یہ بزنس تو آخر آپ کا چلایا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اسد بھائی ہم سے بڑے ہیں اور اسے کافی عرصے سے سنبھال رہے ہیں، لیکن آخر یہ ہم تینوں کا مشترکہ بزنس ہے، تو فیصلہ لینے کی اتھارٹی بھی تو ہم تینوں کے پاس ایکولی ہونی چاہیے۔ سب لوگ روحان کی اس بات پہ حیران پریشان تو ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسد اس بات پہ بعد میں بیٹھ کے سوچے کہ روحان کی بات بھی غلط تو نہیں تھی، ہو سکتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی اس بزنس کو زیادہ آگے بڑھانے کی طاقت رکھتے ہوں، تو بلا وجہ میں خود کو اس بزنس کا حکمران کیوں سمجھوں۔ دوسری طرف عنایہ نے سب گھر والوں کو تنگ کیا ہوا ہے، باپ کے سامنے بھی ڈھیرائی سے بتا دیتی ہے کہ میں کسی اور لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ اس لڑکے سے مل تو لیں، ورنہ میں روحان سے کسی بھی قیمت پہ شادی نہیں کروں گی اور تایا ابو سے صاف انکار کر دوں گی۔ اب سارے کے سارے گھر والے عنایہ کی اس بات پہ پریشان ہیں۔ باپ نے تو یہاں تک بھی اپنی بیگم سے کہہ دیا ہے کہ میں نے تمہاری ہر فرمائش پوری کی ہے، بدلے میں تم سے صرف یہی چاہتا تھا کہ تم ان دونوں بیٹیوں کی تربیت اچھی کرو، لیکن اگر اب عنایہ نے کچھ بھی غلط قدم لیا اور اس نکاح سے انکار کر دیا تو اس کے بعد دیکھنا ہمارا رشتہ بھی برقرار نہیں رہ پائے گا۔ اگلے دن جب عنایہ تیار ہو کے شایان کے ساتھ نکاح کے لیے نکلنے ہی والی ہوتی ہے تو ماں اس کے پاس آ کے روتی ہے اور کہتی ہے اگر تم نے روحان سے نکاح کے لیے حامی نہ بھری تو میرا اور تمہارے ابا کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، انہوں نے مجھے صاف صاف طلاق کی دھمکی دے دی ہے۔ اب عنایہ اپنی محبت اور اپنے ماں باپ کی زندگی میں سے کچھ ایک ہی سلیکٹ کرے گی، کیا وہ اپنے ماں باپ کا رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دے گی یا پھر گھر سے بھاگ کے سیلفش ہو کے شادی کر لے گی اور اس کے بعد ہی شایان کی اصلیت جان پائے گی۔ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔